اچھا، کبھی اس طرح سوچا کہ کوئی بھی عمل ایک برتن جیسا ہے؟ اس کی اصل قیمت اس کے باہر کی چمک دمک سے نہیں، بلکہ اس بات سے کہ اس کے اندر کیا ہے، یعنی نیت۔ تو آج ہم اسی اندرونی جوہر یعنی اخلاص کی گہرائی میں اتریں گے اور دیکھیں گے کہ ایک سچی نیت کی اصل پہچان کیا ہوتی ہے۔ تو آئیے ہم مل کر خود کو پرکھنے کے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم بات شروع کریں گے اخلاص کی تعریف سے، پھر دیکھیں گے اس کی عملی نشانیاں کیا ہیں، اور آخر میں یہ جانیں گے کہ اسے حاصل کیسے کیا جا سکتا ہے۔ شروع کرنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ سچا خلوص یعنی اخلاص ہے کیا چیز۔ تو اصل بات، سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ اخلاص کا تعلق ہمارے کاموں کے پیچھے چھپے کیوں سے ہے۔ یہ اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ہمارا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو، نہ کہ لوگوں کی تعریف، شہرت یا کوئی دنیاوی فائدہ۔ اچھا، تو اب چلتے ہیں اخلاص کی پہلی اور بہت بڑی نشانی کی طرف۔ یہ ہماری نیت کی مستقل مزاجی کا ایک حقیقی امتحان ہے۔ تو یہاں ایک بہت بڑا امتحان یہ ہے کہ ہم خود سے یہ سوال پوچھیں، کیا ہماری عبادت کا معیار بدل جاتا ہے؟ جب لوگ دیکھ رہے ہوں تو کیا نماز، تلاوت اور نیکی کے کاموں میں زیادہ محنت اور توجہ ہوتی ہے؟ اور جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو تب کیسی ہوتی ہے؟ اور یہ بات اس بنیادی خیال کو اتنے شاندار طریقے سے واضح کرتی ہے کہ سچا اخلاص اپنا معیار ہمیشہ برقرار رکھتا ہے، چاہے کوئی اسے دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو۔ چلیں اب آگے بڑھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ ایک مخلص دل لوگوں کی طرف سے ملنے والی رائے پر یعنی تعریف یا تنقید پر کیسا رد عمل دکھاتا ہے۔ ذرا اس لمحے کے بارے میں سوچیں جب کسی کام پر دوسروں نے تعریف کی ہو۔ دل کے اندر جو پہلی لہر اٹھتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے؟ کیا وہ خوشی اور اطمینان کی ہوتی ہے یا کچھ اور؟ ایک مخلص دل کو تعریف میں سکون نہیں ملتا، بلکہ اس کے برعکس ایک خوف محسوس ہوتا ہے، ایک ڈر کہ کہیں یہ تعریف اس عمل کو دکھاوے یعنی ریاکاری سے خراب نہ کر دے۔ اچھا، تو اب اس کے الٹ صورتحال کو دیکھتے ہیں۔ اگر لوگ تعریف کے بجائے تنقید کریں یا ناپسندیدگی کا اظہار کریں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، جب عمل کیا ہی لوگوں کے لیے نہیں تھا تو پھر ان کی تنقید سے اس کی قدر کیسے کم ہو سکتی ہے؟ مخلص انسان کے دل پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے لیے تو صرف اصل فیصلہ کرنے والے کی رائے ہی اہمیت رکھتی ہے۔ یہ جو مثال ہے نا، یہ بہت ہی زبردست ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اخلاص اور تعریف کی خواہش یہ ایک دل میں ایسے ہی اکٹھے نہیں ہو سکتے جیسے پانی اور آگ۔ ایک چیز آئے گی تو دوسری کو جانا ہی پڑے گا۔ چلیں اب کچھ اور اندرونی علامتوں پر نظر ڈالتے ہیں جو ہمارے کاموں کے پیچھے چھپے اصل مقصد کو سامنے لاتی ہیں۔ تو یہ نشانیاں کس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہیں؟ ایک مخلص انسان اپنے نیک اعمال کو ہمیشہ کم اور ادھورا سمجھتا ہے۔ وہ اپنی نیکیوں کو بھول جاتا ہے، فخر سے گنتا نہیں ہے۔ وہ لوگوں سے شکریہ تک کی امید نہیں رکھتا، اجر تو صرف اللہ سے چاہتا ہے، اور اس کے خفیہ نیک اعمال اعلانیہ اعمال سے زیادہ ہوتے ہیں۔ اور اسی بات کو حسن البصری رحمہ اللہ نے کتنے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے کہ ایک مومن اپنے عمل کو دیکھتا ہے اور اسے ناکافی سمجھتا ہے۔ اس کے دل میں ہمیشہ یہ خلش رہتی ہے کہ اللہ کے لیے اس سے بھی بہتر کیا جا سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہم اپنے اندر یہ کمی محسوس کرتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس اخلاص کو بڑھانے کے لیے ہم عملی طور پر کر کیا سکتے ہیں؟ تو یہاں ہمیں ایک بڑا واضح 3 نکاتی ایکشن پلان ملتا ہے۔ سب سے پہلے اپنی نیت کو بار بار چیک کریں، عمل سے پہلے، عمل کے دوران اور عمل کے بعد بھی۔ دوسرا، کچھ کام ایسے کریں جو صرف آپ اور اللہ کے بیچ راز ہوں۔ اور تیسرا، استغفار کی کثرت، خاص طور پر جب کوئی تعریف کرے یا دل میں کوئی دنیاوی فائدہ نظر آئے۔ اور آخر میں یاد رکھیں کہ اخلاص تو اللہ کا ایک تحفہ ہے، اور اسے پانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسی سے مانگا جائے، اور یہ دعا یہ اسی کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ یہ ہمیں ایک بہت گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے، کیا ہمارے اعمال واقعی اسی کے لیے ہیں جس کے لیے وہ ہونے چاہیے؟